اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو بڑی بہترین خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خوشبو اس عورت کی ہے جو فرعون کے محل میں نوکرانی تھی اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. اس عورت کا کام کیا تھا؟ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی. یہ اسی عورت کی خوشبو ہے، اس کے بچوں کی خوشبو ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، ایسا کون سا کام کیا تھا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. فسقطت المدیۃ من یدها، اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی، وہ کنگھی زمین پر گر گئی. فوراً اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا. غور کرو میرے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج ہمارے ساتھ اگر کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو ہماری زبان سے بسم اللہ نہیں نکلتا، اللہ کا نام نہیں نکلتا. ارے باپ رے، ہم لوگ ایسا بولتے ہیں، ارے باپ رے، ارے ماں، کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں. انتہائی جہالت کی بات ہے. ایک مسلمان کی زبان سے اچانک اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کا نام نکلنا چاہیے. ہمارے منہ سے ارے باپ رے نکلتا ہے، غلط ہے یہ، اس کو چھوڑ دیجیے. اس عورت کے ہاتھ سے چھری گری، معاف کیجیے، کنگھی گری. اس عورت نے فوراً کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی بولی تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں. کہا اچھا اچھا، تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ کہا نہیں نہیں، میں اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا رب ہے. کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں، میرا اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں؟ کہا بڑے شوق سے بتا سکتی ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں. دیکھیے مسئلہ ایمان کا آ گیا، مسئلہ توحید کا آ گیا. وہ غریب عورت ہے، وہ نوکرانی ہے، وہ فرعون کے محل میں کام کرتی ہے، مگر میری پیاری ماں بہنوں اس کا ایمان تو دیکھو، اس کی توحید تو دیکھو. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ وہ کہتی ہے تم بتا سکتی ہو. فرعون کو پتا چلا کہ میرے ہی محل میں، میرے ہی ٹکڑوں پر پلنے والی ایک نوکرانی مجھ کو چھوڑ کر کے اللہ کو اپنا رب مانتی ہے. فرعون نے بلوایا. مسند احمد کے الفاظ ہیں، فرعون سوال کرتا ہے اس عورت سے اللہ کی ربن غیری، اے عورت کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو بھی اپنا رب مانتی ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وہ عورت کہتی ہاں، ربی و ربک اللہ، اے فرعون میرا رب تو اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. فرعون کہتا ہے تو سوچ سمجھ لے، میں تجھے جان سے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تیرے تمام کے تمام بچوں کو قتل کر دوں گا. مگر وہ عورت سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مسئلہ ایمان کا آ چکا ہے، مسئلہ توحید کا آ چکا ہے. جب ایمان کا مسئلہ آ جائے تو جان کا نمبر بھی بعد میں، پہلے ایمان کا نمبر ہے. عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنا رب اگر مانتی ہوں تو اللہ کو مانتی ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، فرعون نے آگ تیار کروائی اور حکم دیا کہ اس آگ کے اندر اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو جلا دیا جائے. عورت کو جب جلانے کی تیاری ہونے لگی تو فرعون سے وہ عورت کہتی ہے میری ایک آخری خواہش، ایک انتم اچھا ہے، کیا تم پوری کرو گے؟ کہا کیا ہے؟ کہا میری اچھا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے بچوں کے مرنے کے بعد جب ہم جلا دیے جائیں گے، جب ہم جل جائیں گے، ہماری ڈیڈ باڈیز کی جو راکھ ہوگی، ہماری لاش کے جو بچے کچے حصے ہوں گے، تم اسے کسی کپڑے میں رکھ کر کے مٹی میں دفن کر دینا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے.
ہم تمہاری یہ آخری خواہش پوری کریں گے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ایک کر کے اس عورت کے سامنے اس کے تمام بچوں کو پہلے آگ میں ڈالا گیا، ایک ایک کر کے تمام بچے آگ میں جلا دیے گئے۔ آخر میں وہ عورت بچتی ہے اور اس کے گود میں دودھ پیتا ایک بچہ ہے، وہ بچتا ہے۔ اب عورت بچی ہے اور اس کا وہ معصوم بچہ بچا ہے۔ عورت اس بچے کو گود میں لے کر آگ میں جانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ڈر کر کے پیچھے آ جاتی ہے۔ سارے بچے آگ میں چلے گئے، ابھی تک تو اس کو ڈر نہیں لگا تھا، مگر اب چونکہ یہ بچہ گود میں یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس معصوم بچے کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے اس معصوم بچے کو دیکھ کر کے ترس آیا، اور وہ آگ میں فکأنما تقاصت، وہ عورت جھجکنے لگی، گھبرانے لگی کہ آگ میں کیسے جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دودھ پیتے بچے کو، اس شیر خار بچے کو، اس دودھ منہے بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی دے دی، بولنے کی چھمتا دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، اور وہ بچہ جو ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے، وہ بچہ کہتا ہے یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب النار۔ وہ بچہ کہتا ہے اے میری پیاری امی جان، اے میری ماں، تو اس آگ کے اندر چلی جا، تو اس آگ کے اندر کود جا، فإن عذاب الدنیا احون من عذاب النار، کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے آسان ہے۔ دنیا کی آگ میں جل جانا یہ آسان ہے، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا بڑا مشکل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب بچے نے یہ بات کہی، ماں اپنے بچے سمیت آگ میں کود جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ آج ہم سب کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور سب سے قیمتی دولت میرے بھائیو آج ہم سب کے پاس ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مگر افسوس ہم اس ایمان کی ویلیو نہیں سمجھتے، اس ایمان کی قیمت نہیں سمجھتے کہ کتنی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس مالک کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، مورت بناتے ہیں اور اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں گائے اور بچھو اور سور اور بندر سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید جیسی دولت سے دیا ہے، نوازا ہے، ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، جو صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، مگر ہمیں اور آپ کو اس دولت کی قدر و قیمت نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اس نعمت کو پانے کے لیے کچھ کھویا نہیں ہے۔ توحید کی اور ایمان کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ لگانا نہیں پڑا ہے، ہمیں فری میں یہ دولت ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم۔